السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے جنیرک پروگرامنگ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جس کا ایز سچ تو C++ سے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, لیکن C++ نے یہ نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے جنیرک پروگرامنگ کا کانسیپٹ, جہاں پہ ہم ٹائپ انڈیپینڈنٹ اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ بیہیویئر انڈیپینڈنٹ کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جنیرک پروگرامنگ مینز جنیرک ایبسٹریکشنز جو ہیں ان کو کوڈ کیا جائے. جنیرک ایبسٹریکشن سے میری مراد یہ ہے, اور پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی, کہ ایرے کو آف ایلیمنٹس ہیں یا ہمارے پاس لسٹ آف ایلیمنٹس ہیں, انہیں ہم نے سارٹ کرنا ہے. اب سارٹ کرنا, لیکسیکوگرافیکل سارٹنگ ہم نے کرنی ہے, پہلے کون سے آتا ہے بعد میں کون سے آتا ہے. تو اس کی جنیرک ایبسٹریکشن سمپل سی جو شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایلیمنٹس کو کمپیئر کرتے ہیں, جو چھوٹا ہے یا جو بڑا ہے اس کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں یا بعد میں لکھ دیتے ہیں, ایز دا کیس میں بھی. ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں سارٹنگ کرنی ہے یا ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹنگ کرنی ہے, ڈپینڈنگ اپون چھوٹا ایلیمنٹ پہلے لکھ دیں گے یا بڑا ایلیمنٹ پہلے لکھ دیں گے. سو دس از جنیرک ایبسٹریکشن. اب یہ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کیا, یہ کمپیرزن جو ہے وہ فرق ڈال دے گا. کنکریٹ کیس میں دو نمبر کا کمپیرزن کسی اور طرح ہے, دو کریکٹر کا کمپیرزن کسی اور طرح ہے, دو کریکٹر اسٹرنگس کا کمپیرزن کسی اور طرح کے ہے, دو کمپلیکس نمبر کا کمپیرزن کسی اور طرح سے ہے. لیکن جب ہم جنرل ایبسٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کیا, جو چھوٹا ہے اسے پہلے لکھ دیا یا جو بڑا ہے اسے پہلے لکھ دیا. تو اس کی بیسس کے اوپر ہم سارٹ کریں گے. سو دس از جنیرک ایبسٹریکشن. C++ نے جنیرک الگوریدمس کو کوڈ کرنے کے لیے ٹیمپلیٹس کا کانسیپٹ دیا ہے. اور ٹیمپلیٹس کا کانسیپٹ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا, دو طرح کے ٹیمپلیٹس کا کانسیپٹ دیا ہے, فنکشن ٹیمپلیٹس اور کلاس ٹیمپلیٹس. فنکشن ٹیمپلیٹس یوز کیے جاتے ہیں جب آپ جنیرک الگوریدم لکھنا چاہ رہے ہیں, اور کلاس ٹیمپلیٹ آپ اس وقت یوز کریں گے جب آپ یوزر ڈیفائن ٹائپ جو ہے وہ جنیرک بنانا چاہ رہے ہیں, ٹائپ انڈیپینڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. جنیرک ٹائپ سے یا یوزر ڈیفائن ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایریز کی ٹائپ بنا رہے ہیں, بنائی ہے, ہم نے بنائی بھی ہے, دیکھی بھی ہے, ہم نے ایرے آف انٹس بنایا ہے. اب ہم ایرے آف ڈبل بنانا چاہتے ہیں, پھر ہم ایرے آف کریکٹرز بنانا چاہتے ہیں. آلموسٹ کام ہم وہی کر رہے ہیں, لیکن صرف ایک ٹائپ کی وجہ سے اسے ہمیں بار بار کوڈ جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرنا پڑ رہا ہے ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے. تو وہ ہم یوزر ڈیفائن ٹائپ جو ہے وہ ہم جنیرک کر سکتے ہیں, ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ جنیرک فنکشنز جو ہیں, ٹیمپلیٹ فنکشنز جو ہیں, انہیں ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا تھا. انہیں ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے, یہ کتنے پیرامیٹرز لے سکتے ہیں, کس ٹائپ کے پیرامیٹر لے سکتے ہیں, پھر انہیں ٹائپ اسپیسیفک انفارمیشن کے ساتھ انسٹینشیٹ کیسے کرنا ہے, کمپائلر کیسے جنریٹ کرے گا اسے. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ایک جنیرک فنکشن جو ہے یا ٹیمپلیٹ فنکشن جو ہے وہ تمام ٹائپس کے لیے ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے n نمبر آف ٹائپس کے لیے تو وہ ٹھیک کام کر جائے, لیکن کسی ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہ کرے. اور ہم نے اگزامپل دیکھی تھی, از ایکول کا ہم نے فنکشن دیکھا تھا, جہاں پہ دو پیرامیٹرز جو فنکشن کو پاس کیے جا رہے ہیں وہ اسے کمپیئر کرتا ہے اور بتا دے گا اگر وہ ایک دوسرے کے ایکول ہیں تو وہ ٹرو ریٹرن کر رہا تھا, ورنہ فالس ریٹرن کر رہا تھا. تو جب ہم نے اسے انٹ بھجوایا, کریکٹر بھجوایا, ڈبل بھجوایا, وہ ٹھیک کام کر رہا تھا. لیکن جب ہم نے اسے کریکٹر اسٹرنگس بھجوانے شروع کیے, دو پیرامیٹرز جو ہیں ہیلو اور ورڈ, تو اس نے وہاں پہ جواب غلط دیا. کریکٹر اسٹرنگ یا کریکٹر پوائنٹر ٹائپس کے لیے فنکشن, جنیرک فنکشن از ایکول جو ہے وہ غلط کام کر رہا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ان فنکشن ٹیمپلیٹس کو اسپیشلائز کرنا ہے فار اے اسپیسیفک ٹائپ, یوزر اسپیشلائزیشن آف ٹیمپلیٹس. اور وہ ہم نے طریقہ دیکھا تھا کہ اسے کیسے کرتے.
آئیے اب اسی چیز کو لے کے آگے چلیں. وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ فنکشن ٹیمپلیٹس. اب ہم اگزامپل لے رہے ہیں کہ ایک فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا جائے جو کہ مور دین ون ٹائپس لیتا ہے. پچھلی اگزامپلس جو ہم نے دیکھی تھی وہ ساری ایک ٹائپ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھی، یعنی کہ جو ٹیمپلیٹ کو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے وہ ایک ہے. یہاں پہ اب ٹیمپلیٹ دو پیرامیٹرز لے رہا ہے، دو ٹائپس لے رہا ہے. کوڈ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. ٹیمپلیٹ ٹائپ نیم ٹی پہلی ٹائپ، کاما ٹائپ نیم یو دوسری ٹائپ. فنکشن ہمارا سمپل سا ہے، اسے ایک ٹائپ دی جائے گی اور اسے وہ دوسری ٹائپ میں کنورٹ کر دے گا. سو کوڈ جو ہے ریٹرن ٹائپ از ٹی، ون ٹائپ، مائی کاسٹ از دی نیم آف فنکشن، اور جو پیرامیٹر لے رہا ہے وہ جو دوسرا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے کیپیٹل یو وہ لے رہا ہے، اور اس کا پھر آگے انڈرسکور یو جو ہے وہ پیرامیٹر کا نیم ہے. اور سمپل کام یہ کر رہا ہے کہ ٹائپ کاسٹنگ یوز کرتے ہوئے جو پیرامیٹر آیا ہے اس کی ٹائپ ٹی میں کنورٹ کر کے ریٹرن کر دیتا ہے. سو ریٹرن ٹی یو انڈرسکور یو. یہ سمپل سا کوڈ ہے. آپ یوں ہی سمجھیے جو اسٹیٹک کاسٹ ہے سی پلس پلس کا وہ کچھ اسی طرح کام کرتا ہے. ہم نے یہ اس لیے فنکشن لکھا کہ کوئی بھی دو ٹائپس میں کنورٹ کیا جا سکے. ہم کوئی خاص ایرر چیکنگ نہیں کر رہے ہیں. اسکرین کے باٹم ہاف پہ دیکھیے چھوٹا سا کوڈ ہے جو کہ اس فنکشن کو یوز کر رہا ہے. انٹ مین، اس کی پہلی لائن جو ہے باڈی میں ہم ایک ڈبل ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں ڈی، اور اسے انیشلائز کرا رہے ہیں ایک ویلیو سے 10.5674. ہم اس ڈبل ویریبل ڈی کی ویلیو کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹ میں اپنے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے مائی انڈرسکور کاسٹ کا ٹیمپلیٹ فنکشن. سو پہلی ٹرائی انٹ جے از اکول ٹو مائی انڈرسکور کاسٹ ود ان پیرنتھیسز ہم پیرامیٹر اسے ڈی دے رہے ہیں. سو ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈبل کو انٹ میں کنورٹ کر دیں. سی پلس پلس کا کمپائلر اس اسٹیج کے اوپر ایرر دے رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ اسے کمپائل کریں تو یہ ایرر ہے. جی ایرر اس وجہ سے ہے کہ کمپائلر اس فنکشن کال سے ڈیڈیوس نہیں کر پا رہا کہ جو دو ٹائپ پیرامیٹرز آنے ہیں وہ کون سے ہیں. فنکشن کو جو پیرامیٹر دیا ہے ہم نے اسمال ڈی جو کہ ڈبل ٹائپ سے ہے، اس سے اس نے ایک پیرامیٹر تو ڈیڈیوس کر لیا، ڈبل ٹائپ کا ہے. دوسرا پیرامیٹر جو کہ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ ہے، مائی کاسٹ کی ریٹرن ٹائپ جو ٹی ہے، وہ ڈیڈیوس نہیں کر پا رہا کہ وہ دوسرا پیرامیٹر ٹائپ پیرامیٹر دوسرا کیا ہے. اور یہ اگزامپل ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی، پچھلے لیکچر میں بھی دیکھی تھی. اور یہ اکثر اگزامپل فنکشن ٹیمپلیٹس میں اس وقت آتی ہے جب نارملی ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ پیرامیٹر ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ریٹرن ٹائپ پیرامیٹر ہے اور وہ فنکشن کال سے کمپائلر جج نہیں کر پا رہا کہ ریٹرن ٹائپ کیا ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں کمپائلر کی ہیلپ کرنی پڑے گی اور اسے اگلی لائن جو ہے وہاں پہ ہم ایکسپلسٹلی کمپائلر کو بتا رہے ہیں کہ ریٹرن ٹائپ کیا ہے. انٹ آئی از اکول ٹو مائی انڈرسکور کاسٹ ود ان دی اینگل بریکٹس انٹ، اور ود ان دی پیرنتھیسز ایز اے پیرامیٹر ایز این آرگومنٹ ہم اسے ڈی دے رہے ہیں. سو اینگل بریکٹس کے بیچ میں ہم نے جو انٹ دیا ہے وہ کمپائلر کو بتا رہا ہے کہ اس کی ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہے، اور جس ٹائپ کے ویریبل کو ہم نے کاسٹ کرنا ہے اس کی ٹائپ ڈبل ہے جو کہ ایز این آرگومنٹ ڈی پاس کی جا رہی ہے. ڈی کی ٹائپ ڈبل ہے اور وہ کمپائلر کمپائلیشن کے ٹائم کے اوپر اسے پتا چل جاتا ہے. سو اس طرح ہم ایک فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کرا رہے ہیں انٹ اور ڈبل کے لیے. مائی کاسٹ، مائی انڈرسکور کاسٹ کا جو ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا ہے اسے ہم انسٹینشیٹ کروا رہے ہیں ریٹرن ٹائپ انٹ اور پیرامیٹر ٹائپ ڈبل کے لیے. سو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ کیسے ہم فنکشن ٹیمپلیٹس دو پیرامیٹرز کے ساتھ بھی، یہاں پہ پیرامیٹر سے مراد ہے ٹائپ پیرامیٹرز ٹی اور یو جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم فنکشن لکھ سکتے ہیں.
سو اب آپ جتنی ٹائپس کے لیے پیرامیٹر ٹائپس کے لیے چاہیں فنکشن ٹیمپلیٹ لکھ سکتے ہیں اور انہیں انسٹینشیٹ کروا سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں فنکشن ٹیمپلیٹس کی ان سب میں ہم نے پریمیٹیو ٹائپس یوز کی ہیں, انٹ, کریکٹر, ڈبل, فلوٹ ایکسیٹرا. اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں جہاں پہ ٹائپ جو ہے, پیرامیٹر ٹائپ جو ہے وہ یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ دیتے ہیں. کلاس دیتے ہیں جب ہم, تو کمپائلر جو ہے ٹیمپلیٹ کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے وہ ٹائپ چیکنگ بھی کرتا ہے. اگر کوئی ٹائپ مس میچ ہو رہی ہو, ٹائپ کی انکمپیٹیبلٹی آ رہی ہو, تو کیونکہ فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ کمپائل ٹائم پہ جنریٹ ہو رہا ہے, اس لیے کمپائل ٹائم پہ ایرر چیکنگ بھی ہو جائے گی. یہ دیکھیے اسٹرنگ کی کلاس ہم پہلے دیکھ آئے ہوئے ہیں. میں آپ کو ساری کلاس اسٹرنگ کی نہیں دکھا رہا, صرف اتنا دکھا رہا ہوں کہ اس کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا ٹائپ ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا PSTR کے نام سے, اور میں نے اس کو آپ کو اس کا انٹرفیس بھی نہیں دکھا رہا. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکوالٹی کا جو آپریٹر اوور لوڈ نہیں ہوا اسٹرنگ کلاس کے لیے. پھر سے باقی اس کا انٹرفیس جو ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. آف کورس اس کے کنسٹرکٹرز وغیرہ سب کچھ دیے ہوئے ہیں. جو چیز نہیں دی گئی ہوئی وہ میں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اکوالٹی کا آپریٹر اوور لوڈ نہیں کیا گیا, آپریٹر ایکول کو اوور لوڈ نہیں کیا گیا. یہ دوبارہ آپ کو دکھانے کے لیے از ایکول کا فنکشن ٹیمپلیٹ دوبارہ سے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. از ایکول TX, TY ریٹرن X ایکول Y. مین پروگرام سے ہم دو اسٹرنگ کے ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور انہیں انیشلائز کرا رہے ہیں. اسٹرنگ S1 از اکول ٹو ود ان ڈبل کوٹس XYZ, S2 اس کو انیشلائز کروا رہے ہیں XYZ سے. تو ہم نے دو اسٹرنگ ٹائپ کے ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں S1 اور S2 اور انہیں XYZ سے انیشلائز کروایا ہے. اور اب از ایکول کا فنکشن کال کیا ہے اور اس کو یہ دونوں پیرامیٹرز پاس کر دیے گئے ہیں S1 اور S2. جب یہ از ایکول کا فنکشن کال کیا گیا تو اگین کمپائلر نے جا کے دیکھا کہ یہ کوئی فنکشن ہے جو کہ آرگومنٹ جو ہے وہ اسٹرنگ ٹائپ کے لے رہا ہے, اور آف کورس اسے کمپائلر کو ایسا کوئی فنکشن نہیں ملا. پھر وہ جا کے دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا فنکشن ٹیمپلیٹ ہے جس سے میں یہ جنریٹ کروا سکوں, اور اسے فنکشن ٹیمپلیٹ از ایکول مل جاتا ہے جو کہ دو پیرامیٹر لے رہا ہے اور جن کی دونوں پیرامیٹرز کی ٹائپ ایک ہی ہے. یہاں سے وہ کوڈ جنریٹ کرواتا ہے, جہاں جہاں پہ ٹائپ پیرامیٹر T لکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ اسٹرنگ کر دیتا ہے. اور جب یہ کوڈ جنریٹ کرا کے اسے کمپائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب کمپائل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے فنکشن کی X اکوالٹی Y, یہ اسٹرنگ کلاس کے لیے یہ آپریٹر اوور لوڈ نہیں ہے. اس بیسس کے اوپر وہ ایرر دے دیتا ہے کہ اکوالٹی آپریٹر کا فنکشن اسٹرنگ کلاس کے لیے اوور لوڈ نہیں کیا گیا, کمپائلر خود سے اس فنکشن کو رائٹ نہیں کر سکتا, اس وجہ سے کمپائلر نے ایرر دی ہے. سو یہاں پہ آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں کہ از ایکول کی فنکشن کال کے بعد جو ایرر لکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ فنکشن از ایکول نہیں ملا. فنکشن از ایکول ملا, فنکشن ٹیمپلیٹ ملا جس سے کمپائلر نے اسٹرنگ ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ بھی کروایا اسے, لیکن جب وہ اسے کمپائل کرنے گیا تو اس وقت اکوالٹی کا آپریٹر کیونکہ اوور لوڈ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ایرر آئی. تو پچھلی اسکرین پہ جو کہا تھا کہ اسٹیٹک چیکنگ بھی ہوتی ہے اس سے یہ مراد تھی. سو جب تک یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کے لیے اکوالٹی کا آپریٹر اوور لوڈ نہیں کیا گیا, ہم اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو اس یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کے لیے یوز نہیں کر سکتے. آئیے اب اس فلا کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کلاس اسٹرنگ کا کوڈ ہے. اگین جو چیز ہمارے لیے یوزفل ہے ہم نے صرف وہی دکھائی ہے. یہاں پہ ہم نے اب اس کے انٹرفیس میں فرینڈ فنکشن انٹروڈیوس کروایا ہے جو کہ اکوالٹی کو آپریٹر کو اوور لوڈ کر رہا ہے. یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے کانسٹنٹ اسٹرنگ ریفرنس کے, اور یہ اس کا سمپل سا کوڈ ہے. باڈی سمپل سی ہے,
ہم اسٹرنگ کمپیئر کا strcmp جو کہ لائبریری فنکشن ہے سی کا, اس کو کال کرتے ہیں اور دو پیرامیٹر جو ہیں وہ اسے پاس کر دیتے ہیں x.pstr اور y.pstr. جو دو اسٹرنگ آرگومنٹ x اور y آئے ہیں ان کا ڈیٹا ممبر pstr جو کہ کریکٹر پوائنٹرز ہیں, یہ strcmp فنکشن کو پاس کر دیے جاتے ہیں اور اس کا جو جواب ہے اسے چیک کر رہے ہیں 0 سے. آپ کو پتا ہے کہ اسٹرنگ cmp کو اگر دو سی اسٹرنگس یا کریکٹر اسٹرنگس پاس کی جائیں اور وہ دونوں لیکسیکوگرافیکلی ایکول ہوں تو یہ فنکشن 0 ریٹرن کرتا ہے, ورنہ پازیٹیو یا نیگیٹو نمبر ریٹرن کرتا ہے. سو اگر اس نے 0 کیے ہوئے ہیں تو جواب ٹرو آ جائے گا, ریٹرن کر دے گا یہ فنکشن, ورنہ فالس ریٹرن کرے گا. سمپل سا کوڈ ہے. اب دوبارہ وہی کوڈ سنائپٹ جو ہے اسکرین کے باٹم ہاف پہ دیکھیے, مین فنکشن کی جو باڈی میں سیکنڈ لائن ہے از اکول S1 S2, یہ اب کمپائلر اس پہ ایرر نہیں دے رہا. از اکول کے فنکشن ٹیمپلیٹ سے اس نے نیا کوڈ انسٹینشیٹ کیا اسٹرنگ کلاس کے لیے. اسٹرنگ کلاس میں کیونکہ اکوالٹی کا آپریٹر اب اوور لوڈ ہو چکا ہوا ہے, اس وجہ سے اب یہ فنکشن ٹھیک کام کرے گا اور ہوپ فلی جواب بھی ٹھیک, ایٹ لیسٹ کمپائل ٹائم کے اوپر کوئی ایرر نہیں آ رہی. نیکسٹ کوشچن جو ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں یہ فنکشن ٹیمپلیٹس کہاں پہ یوز کرنے چاہیے اور فنکشن اوور لوڈنگ کہاں پہ کرنی چاہیے. فنکشن اوور لوڈنگ جو ہے وہ اسی کام کے لیے کرتے ہیں ہم ابھی تک جو ہم دیکھ آئے ہوئے ہیں کہ ایک ہی نام کا ہم نے فنکشن لکھا ہوا ہے اور اس کی اگر پیرامیٹر ٹائپ ڈفرنٹ کر دیں تو ہم دوبارہ وہ نام یوز کر سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ بھی کچھ لگتا ہے ہمیں کہ اسی قسم کا کام کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کوڈ جنریٹ کریں ہم کمپائلر سے کہہ دیتے ہیں وہ تو ٹائپ اسپیسیفک کوڈ وہ جنریٹ کر دیتا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے, کہاں یوز کیا جائے کہاں نہ یوز کیا جائے. تو بڑی سمپل سی بات ہے, ہم فنکشن اوور لوڈنگ وہاں پہ یوز کرتے ہیں جب کہ دو فنکشنز کے کوڈ میں کچھ سملیرٹی ہو. دونوں اوور لوڈیڈ فنکشنز کے کوڈ میں کے بیہیویئر میں کچھ سملیرٹی ہو, کچھ ملتے جلتے ہوں. سملیرٹی سے مراد ان کا بیہیویئر ملتا جلتا ہے. اور ٹیمپلیٹ ہمیں وہاں پہ چوز کرنا چاہیے جہاں پہ کوڈ آئیڈینٹیکل ہے, بالکل ایک ہے, بیہیویئر میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بیہیویئر سب شو کر رہے ہیں. سو یہ اگر آپ رولز جو ہیں اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کا کام بہت سمپل ہو جائے گا. فنکشن اوور لوڈنگ ہم نے وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ بیہیویئر میں سملیرٹی ہو, اور ٹیمپلیٹ وہاں پہ یوز کرنا ہے جہاں پہ بیہیویئر ایگزیکٹلی سیم ہو, آئیڈینٹیکل ہو. اور اس کی ایگزامپل اب دیکھتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ جو ہے آپ کے ذہن میں جہاں گزین ہو جائے. پلس کا آپریٹر ہم نے کافی اوور لوڈ کیا کمپلیکس کلاس کے لیے, اسٹرنگ کی کلاس کے لیے جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں. کمپلیکس کی کلاس دیکھیے, ہم نے کمپلیکس کی کلاس کے لیے پلس کے آپریٹر کو اوور لوڈ کیا جبکہ یہ دونوں پیرامیٹر جو ہیں وہ کمپلیکس ٹائپ کے لے رہا تھا. سو اگر ہمارے پاس دو کمپلیکس ویریبل ہیں Z1 اور Z2 اور ہم ان دونوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں Z1 پلس Z2, تو ہم نے بائنری پلس کے آپریٹر کو اوور لوڈ کر دیا اور اس کو دو آپرینٹ ایز اے پیرامیٹر دے دیے کمپلیکس ٹائپ کے. پھر ہم نے دیکھا کہ میتھ میں ہم Z1 پلس 5 یا 5 پلس Z1 بھی کرتے ہیں, ویئر 5 از این انٹ اور ڈبل. انٹ ہے تو 5 ہوگا, ڈبل ہے تو 5.0 ریئل نمبر کے طور کے اوپر. ہم یہ بھی ایڈ کرتے ہیں اور اس کی ایڈیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 5 جو کہ ریئل نمبر ہے اس کو کمپلیکس ویریبل کے ریئل پارٹ میں ایڈ کر دیا جائے, اور جو امیجنری پارٹ ہے کمپلیکس نمبر کا وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. نا پچھلے بیہیویئر اور اس بیہیویئر میں سملیرٹی ہے. اگر دو کمپلیکس نمبر ہمارے پاس موجود ہیں تو دو کمپلیکس نمبر کے ریئل پارٹس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور ان کے امیجنری پارٹ کو ایڈ کرتے ہیں. اگر ایک کمپلیکس نمبر ہے اور ایک ریئل نمبر ہے تو کمپلیکس نمبر کا ریئل پارٹ اور یہ ریئل نمبر ایڈ کرتے ہیں, اور جو امیجنری پارٹ ہے کمپلیکس نمبر کا وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. سو بیہیویئر سملر ہے, آئیڈینٹیکل نہیں ہے.
اسی لیے ہم نے آپریٹر پلس کو اوور لوڈ کیا تھا. ایک کیس میں وہ دونوں کمپلیکس نمبر کو لے رہا تھا ایز این آپرینٹ, اور ایک کیس میں وہ ایک ریئل نمبر کا آپرینٹ لے رہا ہے اور ایک کمپلیکس نمبر کا آپرینٹ لے رہا ہے, کیونکہ دونوں میں سملیرٹی ہے, آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اسی طرح اسٹرنگ کی کلاس میں ہم نے پلس جو ہے وہ کنکیٹینیشن کے لیے یوز کیا تھا, کہ اگر دو ہمارے پاس اسٹرنگز ہیں تو اگر ہم نے انہیں کنکیٹینیٹ کرنا ہے تو ہم پلس کا آپریشن کرتے تھے. لیکن یہ بھی تو ہے, اور ہم نے کیا بھی تھا, کہ کنکیٹینیشن کے وقت ہمارے پاس ایک اسٹرنگ کلاس کا آبجیکٹ ہے اور دوسرا سمپل ہمارے پاس کریکٹر اسٹرنگ ہے جو ڈبل کوٹ میں ہمیں دی ہوتی ہے, جسے ہم سی اسٹرنگ کہتے ہیں. ڈبل کوٹ XYZ دیا ہوا ہے پلس S1 وچ از اے اسٹرنگ ویریبل. ان دو کو بھی ایڈ کرنا ہے, ان دو کو ایڈ سے مراد ہے کنکیٹینیٹ کرنا ہے. اب دونوں کے کوڈ میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا. ایک کے دونوں آپرینٹ اسٹرنگ کلاس کے ہیں, ایک کنکیٹینیشن کریکٹر اسٹرنگ کی کنکیٹینیشن ایک آبجیکٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو بیہیویئر میں سملیرٹی ہے, آئیڈینٹیکل نہیں. دوسرا کیس, ٹیمپلیٹ کہاں یوز کریں؟ ایک تو ایگزامپل ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ آئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایرے ہے, اس کو پرنٹ کرنا ہے. ایرے آف انٹ بھی ہمارے پاس ہے, ایرے آف کریکٹر ہمارے پاس ہے, ایرے آف ڈبل ہمارے پاس ہے. اس کا کوڈ ہم نے دیکھا تھا, 3 فنکشنز دیکھے تھے, آئیڈینٹیکل کوڈ, کہیں کوئی آیوٹے کا بھی ڈفرنٹ نہیں تھا. اسی کے لیے ہم نے ٹیمپلیٹ بنایا تھا. اور ایگزامپل, ہمارے پاس ایریز ہیں, نیومیرک ٹائپ کی ہیں. ایرے آف انٹ ہے ہمارے پاس, ایرے آف فلوٹ ہے, ایرے آف ڈبل ہے, ایرے آف کمپلیکس نمبر ہے. ان ایرے آف نمبرز کا ہم نے سم کرنا ہے. ایک ہی آپریشن ہے ہمارے پاس, آئیڈینٹیکل ہے. 2 ایلیمنٹ لو, اس کو سم کرتے جاؤ, 2 ایلیمنٹ لو, ان کو سم کرتے جاؤ. ہر ایک میں یہی آئیڈینٹیکل آپریشن ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹیمپلیٹ یوز کیجئے, فنکشن اوور لوڈنگ نہ کیجئے کہ ایک میں آپ ایرے دے رہے ہیں اسے انٹ ٹائپ کا, دوسرا فنکشن لکھ رہے ہیں اس میں آپ فلوٹ کا دے رہے ہیں, تیسرا نمبر دے رہے ہیں, تیسرا فنکشن لکھ رہے ہیں جس میں ایرے آف کمپلیکس نمبر پاس کر رہے ہیں. کیونکہ اس کیس میں تینوں میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ آئیڈینٹیکل آپریشن, کوئی فرق نہیں. آئیے اب ان کا کوڈ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات جو ہم نے زبانی کی ہے وہ ایکچولی کوڈ میں دیکھ کے ہمیں یقین آ جائے. یہ دیکھیے, اسٹرنگ کلاس کے لیے ہم پلس کے آپریٹر کو اوور لوڈ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ فرینڈ فنکشن ہے. سو اسٹرنگ آپریٹر پلس 2 پیرامیٹر لے رہا ہے, کانسٹرنگ ریفرنس ایکس اور کانسٹرنگ ریفرنس وائی. کوڈ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا, سمپل سا کوڈ ہے. ہم ایک ٹیمپریری اسٹرنگ ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں, اسٹرنگ TMP. اس اسٹرنگ جو ٹیمپریری اسٹرنگ ویریبل TMP ہے, اس کے لیے ہم اب جگہ ایلوکیٹ کرتے ہیں. اس ٹیمپریری ویریبل میں ہم نے 2 اسٹرنگس کو کنکیٹینیٹ کر کے ڈالنا ہے. تو اس کی اسٹرنگ کا سائز جو ہے وہ جو 2 اسٹرنگس پیرامیٹر پاس ہوئے ہیں ان کی جو لینتھ ہے ان دونوں کے برابر ہونا چاہیے. سو اگلی لائن جو ہے, temp.pstr is equal to new character string length x.pstr plus string length y.pstr. دونوں جو اسٹرنگ آرگومنٹ ہمیں ملے ہیں x اور y, ان میں جو کریکٹر اسٹرنگس پڑی ہوئی ہے ان دونوں کی اسٹرنگ لینتھ لی, ان کو جمع کیا اور +1. ہمیں ایک کریکٹر کی جگہ اور چاہیے جہاں پہ نل کریکٹر پڑا ہوگا, یعنی اس کنکیٹینیٹڈ اسٹرنگ کو ہم نے نل ٹرمینیٹ کرنا. اور اس کے بعد ہم نے آگے سمپل کوڈ ہے, اسٹرنگ کاپی کیا, ایکس کا جو ہمیں آبجیکٹ پاس کیا گیا ہے, جس کا ریفرنس پاس کیا گیا ہے, اس میں جو اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کو کاپی کر کے ٹیمپ میں ڈال دیا. اور اس کے بعد ٹیمپ میں جو کاپی پڑی ہوئی ہے اس کو جو اسٹرنگ ہمارے پاس وائی پاس کی گئی ہے اس سے کنکیٹینیٹ کروا دیا. سو اسٹرنگ CPY اسٹرنگ کاپی کا
اور اسٹرنگ کیٹ اسٹرنگ کنکیٹینیٹ کے 2 لائبریری فنکشن یوز کیے اور اس طرح ہم نے 2 اسٹرنگس کی کنکیٹینیشن اچیو کر لی اور یہ جو ٹیمپریری آبجیکٹ تھا اسے بائی ویلیو ریٹرن کر دیا. سمپل سا کوڈ. ایکچولی ہم نے کام جو کیا وہ یہ ہے دونوں آبجیکٹس جو پاس کیے گئے اسے ایکس اور وائی جن کے اسٹرنگس کو کنکیٹینیٹ کرنا ہے ان کی جو اسٹرنگز ہیں ان کا ہم نے سائز اٹھایا, اس کے مطابق ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی اور پھر وہاں سے کاپی اور کنکیٹینیشن کر دی. ناؤ یہ دوسرا آپریشن, یہاں پہ ہم نے کنکیٹینیشن کرنی ہے ایک اسٹرنگ آبجیکٹ کی ایک سی اسٹرنگ کے ساتھ. سی اسٹرنگ کریکٹر اسکن جو ہم ڈبل کوٹ کے ساتھ لکھتے ہیں یا جنہیں ہم ارے آف کریکٹرز کہتے ہیں, ٹرمینیٹڈ بائی نل کریکٹر. اس کے لیے ہم فنکشن اوور لوڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ فرق کیا ہے, اس کی باڈی کی سیکنڈ لائن دیکھیے, temp.pstr is equal to new character string length str1. جو ہمیں کریکٹر پوائنٹر دیا گیا ہے جس سی اسٹرنگ کو وہ پوائنٹ کر رہا ہے ہم اب اس سی اسٹرنگ کی لینتھ لے رہے ہیں. پچھلے کیس میں جو ہمیں پہلا آبجیکٹ پاس کیا گیا تھا اسٹرنگ ٹائپ کا, ہم اس اسٹرنگ ٹائپ آبجیکٹ کی لینتھ کو یہاں پہ میئر کرتے تھے اور یہاں پہ صرف ہم اسٹرنگ کی لینتھ پتا کر رہے ہیں جو کریکٹر اسٹرنگ ہمیں دی گئی ہے. اور اس کیس میں ہم جو کریکٹر اسٹرنگ پاس کی گئی ہے اس کی اسٹرنگ لینتھ لے رہے ہیں. سو دس از دی فرسٹ ڈفرنس. اور اس کے بعد اگلی لائن آپ دیکھیے جہاں پہ اسٹرنگ سی پی وائی کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں ہم اسٹرنگ کاپی کا, اس میں جو سورس سی اسٹرنگ جو ہے وہ ایس ٹی آر ہے نہ کہ آبجیکٹ. تو یہ 2 ڈفرینسز ہیں, جہاں پہ ہم ڈائنامک میموری ایلوکیشن کروا رہے ہیں اور جہاں پہ ہم اسٹرنگ کاپی کر رہے ہیں وہاں پہ بجائے ہم آبجیکٹ کو یوز کرنے کے ہم وہاں پہ کریکٹر اسٹرنگ کو یوز کر رہے ہیں. لیکن لاجیکلی ایکشن ایک ہے, سینٹیکس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے لیکن کوڈ سملر ہے, انڈر لائن چیز ایک ہی کر رہے ہیں. ڈائنامک میموری ایلوکیشن میں ایک طرف ہم آبجیکٹ کے جو ہمارے پاس تھا ایکس آبجیکٹ آیا تھا اس کی لینتھ میئر کر رہے تھے, اس کیس میں کریکٹر اسٹرنگ کی لینتھ میئر کر رہے ہیں. دوسری جگہ پہ ایکس آبجیکٹ کو کاپی کر رہے تھے, یہاں پہ کریکٹر اسٹرنگ کو کاپی کر رہے ہیں. سو کوڈ میں بیہیویئر میں سملیرٹی ہے لیکن وہ آئیڈینٹیکل نہیں. اگلی اگزامپل دیکھیے کہ ٹیمپلیٹ کہاں پہ یوز کرنا ہے. اب آپ اسکرین پہ اگزامپل دیکھیے کہ ہم اب فنکشن ٹیمپلیٹ یوز کر رہے ہیں ان کیسز کے لیے جہاں پہ کوڈ آئیڈینٹیکل ہے, سملیرٹی نہیں ہے, کوڈ آئیڈینٹیکل ہے. فنکشن ٹیمپلیٹ سم کا آپ کے سامنے ہے جو کہ ارے کا پوائنٹر لیتا ہے ٹی اسٹار ارے اور ارے کا سائز لیتا ہے اور ان کو سم کر کے جو ریزلٹ ہے وہ ریٹرن کر دیتا ہے. سو باڈی ہے ٹی سم از اکول ٹو 0. ہم ایک سم نامی ویریبل یوز کر رہے ہیں ٹی ٹائپ کا, اس کو انیشلائز 0 سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد فور کا لوپ ہم نے لگایا ہے اور فور کے لوپ میں ہم ارے کے ایلیمنٹس کو انڈیویجلی ویریبل میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس ریزلٹ آیا ہے اسے ہم ریٹرن کر رہے ہیں. اب چاہے یہ ارے انٹ کا ہو, چاہے یہ فلوٹ کا ہو یا اور کسی نومیرک ٹائپ کا ہو, کوڈ آئیڈینٹیکل ہی رہنا ہے, کوئی چینج نہیں ہونا. اس کیس میں آپ فنکشن ٹیمپلیٹ یوز کیجئے, فنکشن اوور لوڈنگ یوز نہ کیجیے. سو آئی ہوپ ناؤ دی ڈسٹنکشن ویئر فنکشن ٹیمپلیٹ شوڈ بی یوز ایز کمپیئر ٹو فنکشن اوور لوڈنگ از کلیئر ٹو یو. اب ایک فنکشن ٹیمپلیٹس کے اور یوز کی طرف آتے ہیں. ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں وہاں پہ ہم نے ٹیمپلیٹس یوز کیے ہیں ٹائپ انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے اپنے کوڈ کو. جیسے ابھی پچھلی ایگزامپل فنکشن ٹیمپلیٹ سم کی ہم نے دیکھی تھی کہ کبھی ارے آف انٹ ہے, کبھی ارے آف ڈبلز ہیں ہمارے پاس, کبھی ارے آف کمپلیکس ہیں ہمارے پاس. سو ارے کی ٹائپ کو ہم نے
جنیرک بنا دیا. باقی جو کام اس کے اوپر ہو رہا تھا وہ سیم تھا. اب ہم اس فنکشن ٹیمپلیٹ کا ایک یوز دیکھنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم اس کا بیہیویئر تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں. اب ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ ٹائپ انڈیپینڈنٹ نہیں بنانا اپنے کوڈ کو, ہم اب اس کے بیہیویئر کو ٹیمپلیٹ پیرامیٹر سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں. دس وی کال ایز اے پالیسی, کہ ایک پالیسی کے تحت اگر اسی فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروایا جائے تو وہ ایک بیہیویئر شو کرے, اور دوسری پالیسی کے تحت اگر اسے انسٹینشیٹ کروایا جائے تو وہ دوسرا بیہیویئر ڈپیکٹ کرے. تو یہ چیز بھی جنیرک پروگرامنگ کے اندر آتی ہے اور وہ فنکشن ٹیمپلیٹ ہماری اس میں ہیلپ کرتے. سینیریو کچھ اس قسم ہے کہ ہم فنکشن لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ دو کریکٹر اسٹرنگس کو کمپیئر کرتے ہیں. اگر وہ کریکٹر اسٹرنگس ایک جیسی ہوں لیکسیکوگرافیکلی تو وہ 0 ریٹرن کرتے ہیں, ورنہ نمبر ریٹرن کر دیتے ہیں. اگر ایک دوسرے سے بڑا ہو تو پازیٹو نمبر, ایک دوسرے سے چھوٹا ہو, پہلا دوسرے سے چھوٹا ہو تو نیگیٹو نمبر ریٹرن کر دیں گے. جیسے strcmp کا لائبریری فنکشن کرتا ہے, انہی لائنس کے اوپر ہم اپنا یہ فنکشن کمپیئر کا لکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ہم ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا فنکشن جب ہم چاہیں کیس سینسٹیو کمپیرزن کرے, اور جب ہم چاہیں وہ کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرے. کیس سینسٹیوٹی کا ہم یہ ایڈیشنل چیک رکھنا چاہتے ہیں, یعنی یہ بیہیویئر میں تھوڑا سا ڈفرنس رکھنا چاہ رہے ہیں. سو یہ ہمارے پاس پرابلم ہے, یہ ہمارے پاس سچویشن ہے. اسے کوڈ کیسے کریں؟ ابھی فنکشن ٹیمپلیٹ چھوڑ دیں. فنکشن ٹیمپلیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ایک فنکشن چاہیے کمپیئر کا, نام اس کا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کی ریٹرن ٹائپ کچھ انٹیجر ہونی چاہیے, انٹیجر یا شارٹ وغیرہ, کیونکہ اس نے 0 پازیٹو اور نیگیٹو نمبر ہمیں ریٹرن کرنے ہیں. 0 ان کیس آف اکوالٹی, اور پلس اور نیگیٹو if 1 is greater than the other اور 1 is less than the other, لیکسیکوگرافیکلی اسپیکنگ. اور یہاں پہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں فردر کہ کیونکہ یہ بلکہ کریکٹر اسٹرنگ دی ہوئی ہیں تو دو پیرامیٹر اس فنکشن کو پاس کرنے ہیں, دونوں کریکٹر پوائنٹرز ہوں گے. پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ ہم فنکشن کو اوور لوڈ کر لیں. بیہیویئر سملر ہے, ایک میں کیس سینسٹیو ہم نے کمپیرزن کرنا ہے, دوسرے میں کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے, تو تھوڑا سا کوڈ میں فرق ہوگا. کوڈ میں سملیرٹی ہے, آئیڈینٹیکل نہیں ہے. پہلا سولوشن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے. دوسرا پاسبل سولوشن یہ ہے کہ ہم اس فنکشن میں تیسرا پیرامیٹر بھی بھجوا دیں, اور وہ پیرامیٹر کوئی بولین ٹائپ کا ہو کہ وہ بتا دے کہ کیس سینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے یا کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے. اور باڈی میں جا کے ہم چیک لگا دیں کہ اگر یوزر نے کہا ہے کہ یہ کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے تو ڈفرنٹ طرح سے کمپیرزن کر لیں, اور اگر اس نے کہا ہے کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے تو کیس انسینسٹیو کمپیرزن کر لیں. تو یہی دو پاسبل سولوشن ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اور آئیے اب ان سولوشنز کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے کوڈ کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اس چیز کو ہم فنکشن ٹیمپلیٹ سے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں, اور ہم اسے پالیسی کہہ رہے ہیں. کہ ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو ماڈیفائی کیجئے کیس سینسٹیوٹی کے اوپر بیس کر کے. یہ ہم پہلا کیس لے رہے ہیں جہاں پہ ہم نے دو فنکشن لکھے ہیں, ایک کیس سینسٹیو کمپیئر کا اور ایک کیس انسینسٹیو کمپیئر کا. تو آپ کے سامنے جو اس وقت کوڈ نظر آ رہا ہے وہ کیس سینسٹیو کمپیئر ہے. اس کی ریٹرن ٹائپ انٹ ہے, اور یہ دو کریکٹر پوائنٹر لے رہا ہے, کریکٹر اسٹرنگس لے رہا ہے, کریکٹر اسٹار str1 اور کریکٹر اسٹار str2. اس کا کوڈ کافی کمپیکٹ لکھا گیا ہے, اور یہ پلیز آپ ذرا اسے فالو می تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے. پہلی لائن تو سیم ہے کہ ہم فور کا لوپ لگا کے کریکٹر بائی کریکٹر اٹریشن کر رہے ہیں کہ یہ دو کریکٹر ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اگر پہلے دو کریکٹر ٹھیک ہیں تو ہم اگلے کریکٹرز پہ چلے جائیں گے. دونوں اسٹرنگس کے
اگلے کریکٹرز کمپیئر کریں گے. اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر اس سے اگلے کریکٹرز پہ, اس سے اگلے کریکٹر پہ. جہاں پہ ہمیں یہ کریکٹر کمپیریزن جو ہے وہ فالس مل جائے, وہیں پہ ہم ریٹرن کر دیں گے کہ یہ سیم نہیں ہے. آئیے اب فار انٹ I is equal to 0, I is less than string length str1. سو انڈیکس 0 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم چیک لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یہ کریکٹر کمپیریزنس کرنی ہے, انڈیویجول کریکٹر کمپیریزن کرنی ہے, جبکہ جو انڈیکس ہے اس کی لینتھ کریکٹر اسٹرنگ 1 جو ہے str1 اس کی لینتھ سے بھی کم ہو اینڈ str2 کی لینتھ سے بھی کم ہو. اگر ان دونوں سے انڈیکس کی ویلیو کم ہے تب تو ہم اس کی باڈی میں جائیں گے, ورنہ ہم یہاں سے نکل آئیں گے. سو فار لوپ کی باڈی میں ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے, اف stri از ناٹ اکول ٹو str2i. اگر دونوں کریکٹر اسٹرنگس کے ایک انڈیکس کے اوپر, ith انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پڑے ہوئے ہیں, اگر وہ ایکول ہیں تب تو i+1 کریکٹر کو آپ چیک کیجئے. اگر وہ ایکول نہیں ہے تو یہیں سے ریٹرن کر جائیے, ایرر دے دیجئے. اور وہ کیا ہے؟ ریٹرن str1i مائنس str2i. یہاں پہ ہم اس فیکٹ کو یوز کر رہے ہیں کہ انڈر لائنگ جو کوڈ ہے کریکٹر کے لیے وہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ ASCII کریکٹر سیٹ سے لیا ہوا ہے. سو ith انڈیکس کے اوپر اسٹرنگ 1 کا جو کریکٹر ہے اس کا ASCII کوڈ لیا, اور اس میں سے اسٹرنگ 2 کے ith انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پڑا ہوا ہے اس کا کوڈ ASCII کوڈ لیا, ان دونوں کو مائنس کیا اور جو جواب آ رہا ہے وہ ریٹرن کر دیا. آف کورس یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ اسی وقت ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے جب ith انڈیکس کے اوپر اسٹرنگ 1 اور اسٹرنگ 2 میں جو کریکٹرز پڑے ہوئے ہیں وہ ایکول نہیں ہیں. اگر وہ ایکول نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کے ASCII کوڈ ڈفرنٹ ہیں. اس کا مطلب ہے if سے جو ریٹرن ہو رہا ہے وہ لازم بات ہے کوئی پازیٹیو نمبر ہوگا یا نیگیٹو نمبر ہوگا. پازیٹیو نمبر اس وقت ہوگا جب اسٹرنگ 1 کا ith انڈیکس جو ہے اس کا ASCII کوڈ بڑا ہے اسٹرنگ 2 کے ith انڈیکس سے, ورنہ ادر وے اراؤنڈ ہو جائے گا. سو پازیٹیو یا نیگیٹو نمبر ریٹرن ہو جائے گا. لیکن اگر اسٹرنگ 1 i اور اسٹرنگ 2 دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہیں تو یہ فور کا لوپ ٹرمینیٹ کر جائے گا اور آخری لائن جو ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ وہ ایگزیکیوٹ ہوگی, اور وہ اسٹیٹمنٹ ہے ریٹرن اسٹرنگ لینتھ str1 مائنس اسٹرنگ لینتھ str2. دونوں میں آخری ith انڈیکس تک تو وہ سیم ہے. یہاں پہ آخری ith انڈیکس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسٹرنگ لینتھ str1 اور str2 دونوں کی لینتھ ایک ہو, لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ str1 کی لینتھ کم ہے str2 کی زیادہ ہے, یا ادر وے اراؤنڈ, اور دونوں کے پہلے پارٹ میٹ کر رہے ہیں. اگر str1 کی لینتھ کم ہے str2 کی زیادہ ہے تو str1 جو ہے وہ کمپلیٹلی میچ کر رہا ہے str2 کے شروع کے پارٹ سے, اور ادر وے اراؤنڈ بھی ٹرو ہے. اگر str1 کی لینتھ بڑی ہے اور str2 کی لینتھ کم ہے تو str2 کمپلیٹلی میچ کر رہا ہے str1 کے پہلے پارٹ سے. سو وٹ ایور مے بی دی کیس, ان تین کیسز میں سے جون سے بھی کیس ہیں, آخری ریٹرن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گی. اگر دونوں کی لینتھیں برابر ہیں تب 0 ریٹرن ہوگا, ادروائز پازیٹیو یا نیگیٹو ریٹرن ہو جائے گا, ڈپینڈنگ اپون کہ str1 کی لینتھ بڑی ہے یا str2 کی لینتھ بڑی ہے. سو یہ بڑا کمپیکٹ کوڈ ہے جو کہ strcmp کی فنکشنلٹی کو امپلیمنٹ کر رہا ہے کیس سینسٹیوٹی میں. کیس سینسٹیوٹی چیک کہاں پہ آیا؟ فور کی جو باڈی میں اف اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے وہ سمپلی str1 کے ith انڈیکس کو چیک کر رہی ہے str2 کے ith انڈیکس سے. تو وہاں پہ جو کریکٹر پڑا ہوا ہے, چاہے ایک میں لوور کیس پڑا ہوا ہے ایک میں اپر کیس پڑا ہوا ہے, وہ دونوں کو چیک کر رہی ہے ایز اٹ از
Here it is case sensitivity. दूसरा फंक्शन जो कि केस इनसेंसिटिविटी को चेक कर रहा है, सो नाम इसका हमने नॉन केस सेंसिटिव कंपेयर रख दिया है. रिटर्न टाइप स्टिल इंट है, 2 कैरेक्टर पॉइंटर्स ले रहा है. कोड में डिफरेंस कहां पे आया? केस इनसेंसिटिविटी हमने अब इसके कोड में लानी है, और वो आप इफ स्टेटमेंट देखिए उसमें आ रही है. स्ट्रिंग 1 के ith इंडेक्स के ऊपर जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं. टू अपर के लाइब्रेरी फंक्शन से टू अपर को अगर कोई भी अल्फाबेट का कैरेक्टर दिया जाए तो वो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता है. सो इसी तरह जो स्ट्रिंग 2 का ith इंडेक्स के ऊपर जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसे भी अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं. दोनों कैरेक्टर को कंपैरिजन करने से पहले हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उनका कंपैरिजन कर रहे हैं. दिस इज व्हाट केस इनसेंसिटिविटी इज. कंपैरिजन से पहले टेम्पोरेरीली इनको अपर केस में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर कंपैरिजन किया जा रहा है. ये फर्क आया है. कंपैरिजन स्टिल हो रहा है. ये कोड में थोड़ा सा चेंज है. सिमिलैरिटी जरूर है, आइडेंटिकल नहीं है. सो ये एक सोल्यूशन है. अब जब हमें केस सेंसिटिविटी कंपेयर चाहिए तो एक फंक्शन कॉल करेंगे, और जब केस इनसेंसिटिविटी चाहिए कंपेयर में तो ये दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे. तो ये पहला सोल्यूशन. ये दूसरा सोल्यूशन जो मैंने कहा था कि हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर फंक्शन में कॉल पास कर दें बूलियन टाइप का केस सेंसिटिविटी का, कि अगर केस सेंसिटिव करना है उसे तो उसमें ट्रू पास कर देंगे, और केस इनसेंसिटिव करना है तो फॉल्स कर देंगे. सो कोड वही है. इफ की क्लॉज लग रही है. इफ की क्लॉज थोड़ी सी बड़ी है, वो हम अगली स्क्रीन पे दिखाएंगे. अब बाकी कोड देख लीजिए. बाकी कोड एग्जैक्टली वही है जो कि पिछली 2 कंपेयर के फंक्शंस में था. यहां पे इफ का कोड जरा ज्यादा बड़ा हो गया है. इसमें केस सेंसिटिविटी और केस इनसेंसिटिविटी दोनों को चेक करना है, और वो ये कोड आपके सामने है. ये जो इफ कंडीशन का कोड है वो ये है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. पहला केस देख रहे हैं केस सेंसिटिविटी. अगर केस सेंस का वेरिएबल ट्रू है तो आप देख रहे हैं कि एंड करके कि स्ट्रिंग 1 i इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 i. सो अगर केस सेंसिटिविटी है और ith इंडेक्स के ऊपर 2 कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग्स में पड़े हुए हैं वो अगर बराबर नहीं है तो तब हमने रिटर्न करना है, रिटर्न stri माइनस str2i. और अगर केस इनसेंसिटिविटी है, दैट इज नॉट केस सेंस, अगर फॉल्स आया था उसको यहां पे ट्रू कर लिया, और एंड करके दोनों कैरेक्टर्स को पहले अपर केस किया और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं. सो यहां पे जो कंपैरिजन हो रहा है, पिछले 2 मेथड हमने देखे थे, ये कंपैरिजन अलग अलग हो रहे थे. यहां पे हमने एक ही फंक्शन में दोनों कंपैरिजन कर दिए. यही वो मैंने आपसे पहले बात की थी कि इफ की क्लॉज लगा के हमें दोनों टाइप के कंपैरिजन करेंगे, और अगर दोनों टाइप के कंपैरिजन में रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं तो तब हम रिटर्न str1i माइनस str2i कर देंगे. तो ये दूसरा सोल्यूशन था. अब अगर हमने इस फंक्शन को इन्वोक करना है तो हमें थर्ड पैरामीटर ट्रू या फॉल्स का देना पड़ेगा. अब देखते हैं कि अब हम फंक्शन टेम्पलेट के जरिए ये जो बिहेवियर में चेंजेस हैं उनको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. हम एक क्लास बनाते हैं. आपको पता है फंक्शन टेम्पलेट में हम सिर्फ टाइप दे सकते हैं, चाहे वो बिल्ट इन टाइप हो चाहे यूजर डिफाइंड टाइप हो. तो हमने कोई यूजर डिफाइंड टाइप उसे पास करनी है. हम एक क्लास अपनी बना लेते हैं केस सेंसिटिव कंपेयर में, और उसके बीच में एक स्टैटिक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं. अभी देखिए क्लास का यूज. पहले अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस देखी हैं वो क्लासेस हमने ऑब्जेक्ट को एनकोड करने के लिए की थी. हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, हमें C++ में ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने क्लास बना ली. अब ये क्लास का एक नया यूज आप C++ में देख रहे हैं. ये किसी कंक्रीट या किसी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा, ये कुछ इंप्लीमेंटेशन की नीड है जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं. सो जेनेरिक बात है वो ये है कि हम दोनों फंक्शंस जो हैं कंपेयर के, केस इनसेंसिटिविटी कंपेयर और केस इनसेंसिटिविटी कंपेयर, उसमें जो एक्चुअल करेक्टर कंपैरिजन है, हम करेक्टर कंपैरिजन के ऊपर फंक्शंस लिखते हैं
اور ان فنکشن کو اسٹیٹک فنکشن بنا کے دو کلاسز میں ڈال دیتے ہیں. ایک کلاس میں وہ فنکشن ہے جو کہ کیس دو کریکٹرز کو کیس سینسٹیوٹی کی بیسس کے اوپر کمپیئر کر رہا ہے, اور دوسری کلاس وہ ہے جو دو کریکٹرز کو کیس انسینسٹیو کر کے کمپیئر کر رہا ہے, دو کریکٹرز کو اونلی, اسٹرنگس کو نہیں. اور کوڈ آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے ایک کلاس بنائی کیس سینس کمپیئر, اور اس میں ایک اسٹیٹک فنکشن رکھا. اسٹیٹک فنکشن کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہم اس کلاس کا کوئی آبجیکٹ بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم اس کلاس کو صرف اس لیے یوز کرنا چاہتے ہیں کہ اس میتھڈ کو یوز کر سکیں. بیسیکلی ہم اس میتھڈ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے ہم میتھڈ نہیں دے سکتے ہیں, ہمیں ٹائپ دینی ہے. ٹائپ یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہونی چاہیے. تو بیسیکلی اس کے جو فنکشن ہے, اسٹیٹک فنکشن ہے, اس کو ہم ریپ کر رہے ہیں ایک کلاس میں تاکہ وہ فنکشن پاس کیا جا سکے ایز اے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ. سو اس میں جو اسٹیٹک فنکشن ہے وہ از اکول کے نام کا ہے. ریٹرن کر رہا ہے یہ انٹ, دو کریکٹر لے رہا ہے ایکس اور وائی, اور وہ سمپلی ان کو ریٹرن کر رہا ہے ریٹرن ایکس از اکول ٹو وائی. کیس سینسٹیو کمپیرزن, اکوالٹی کا کمپیرزن. دوسری کلاس ہم نے بنائی جو کہ کیس انسینسٹیو کریکٹرز کا کمپیرزن کرتی ہے. تو یہ ہے کلاس نان کیس سینسٹیو کمپیرزن, نان کیس سین کمپیر. اس میں بھی اسٹیٹک فنکشن اسی نام کا اسٹیٹک انٹ از اکول, دو کریکٹر لے رہا ہے, کریکٹر ایکس, کریکٹر وائی, اور جو ہم یہاں پہ اسے اب ریٹرن کروا رہے ہیں ان دو کریکٹر کو اپر کیس میں کنورٹ کیا, اکوالٹی کا چیک کیا, ریٹرن کر دی. سو ہم نے کریکٹر کمپیرزن کے دو فنکشن بنائے, انہیں دو کلاسز سے ریپ کر دیا. تو ان فنکشن کی دو ٹائپس بنا دی. اب یہ فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا آپ کے سامنے ہے. پلیز فالو می, تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا سمجھنے میں, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ٹیمپلیٹ ٹائپ نیم سی, انٹ از دی ریٹرن ٹائپ, کمپیئر از دی نیم آف دی فنکشن. دو پیرامیٹر لے رہی ہے, سی اسٹرنگ, کریکٹر اسٹار str1 کاما کریکٹر اسٹار str2. باڈی فور کا لوپ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ فور کا لوپ ہم پہلے تین فنکشنز میں دیکھ آئے ہوئے ہیں. اس کی باڈی میں جو اف اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از دی کرکس. اب یہاں پہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے. اف ٹائپ پیرامیٹر جو سی آیا تھا یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہے, اس کا ہم اسٹیٹک فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اسٹیٹک فنکشن کیسے کال کرتے ہیں؟ کسی بھی کلاس کا, کلاس کے ریفرنس سے. یہاں پہ کلاس کا نام کیا ہے؟ سی. کلاس از اے یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ, وہ ٹائپ ایز اے پیرامیٹر یہاں پہ آ رہی ہے. سی کولن کولن از اکول str1i کاما str2i. ابھی ہم نے جو دو کلاسز دیکھی تھی ان دونوں میں ایک ایک اسٹیٹک فنکشن تھا. از اکول اس فنکشن کا نام تھا. دو کریکٹر پیرامیٹر لے رہا ہے, اس کو دو کریکٹر پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں str1i کاما str2i. یہ ریٹرن کرتا ہے, اگر وہ اکول ہیں تو ٹرو ریٹرن کرتا ہے, ورنہ فالس ریٹرن کر رہا ہے. سو ہم چیک کر رہے ہیں اگر اس نے فالس ریٹرن کیا ہے. اگر اس نے فالس ریٹرن کیا ہے تو وہی ریٹرن str1i مائنس str2i کر دیتے ہیں. باقی کوڈ سیم ہے. فرق یہ آیا ہے کہ ہم نے اسے کلاس ایز اے پیرامیٹر پاس کی ہے, اور اس کلاس میں ایک فنکشن ہے جو کہ اسٹیٹک فنکشن ہے. ناؤ ڈپینڈنگ اپون یہ کلاس کون سی پاس کی گئی ہے, کلاس سینس کمپیئر پاس کی گئی ہے یا نان کیس سین کمپیئر کلاس پاس کی گئی ہے. ڈپینڈنگ اپون کلاس کون سی کی گئی ہے, کیس سینسٹیو کریکٹر کا کمپیئر ہوگا یا کیس انسینسٹیو کمپیئر ہوگا. یہ دیکھیے چھوٹا سا پروگرام اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. انٹ i کاما جے, ہمارے پاس دو ویریبلز ہیں انٹ ٹائپ کے. اس کے بعد ہم ایکس اور وائی دو کریکٹر اسٹرنگس جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کو انیشلائز کرتے ہیں لوور کیس ہیلو سے اور اپر کیس ہیلو سے. سو ایکس از اے لوور کیس ہیلو اور وائی از اے اپر کیس ہیلو. اس کے بعد آپ اس
compare کے میتھڈ کو فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کرواتے ہیں. انسٹینشیٹ کرواتے وقت ہم نے بتانا ہے کہ اس کلاس کے لیے یہ انسٹینشیٹ کرائے, اس کو پیرامیٹر تو پاس کرنا ہے. یہ دیکھیے پہلی لائن, I is equal to compare case sen compare. اس یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کے لیے کمپیئر کے فنکشن کو انسٹینشیٹ کرو اور اس کو دو کریکٹر اسٹرنگس جو پاس کی جا رہی ہیں ایز این آرگومنٹ وہ ایکس اور وائی ہیں. سو کمپیئر فنکشن ٹیمپلیٹ انسٹینشیٹ ہوگا اور اس کو کیس سینس کمپیئر کی یوزر ٹائپ ایز اے پیرامیٹر دی جائے گی. جب اسے کیس سینس کمپیئر دی گئی ہے تو اس کا اسٹیٹک فنکشن از اکول کال ہوگا اور وہ کیس سینسٹو کمپیرزن کرے گا دو کریکٹر کی. اس سے اگلی لائن میں جے از اکول ٹو کمپیئر کا فنکشن دوبارہ انسٹینشیٹ کروایا جا رہا ہے لیکن اب دوسری کلاس کے لیے نان کیس سین کمپیئر, اور پیرامیٹر اگین ایکس اور وائی دیے جا رہے ہیں. اب جب اس میتھڈ میں وہ سی کولن از اکول کال کرے گا تو وہ نان کیس سینس کمپیئر کا اسٹیٹک فنکشن از اکول کال ہوگا جس میں دونوں کریکٹر کو اپر کیس کر کے اکوالٹی چیک کی جاتی تھی. سو یہاں پہ اور یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. کیس سینسٹیو کے کیس میں پہلے وہ پازیٹو نمبر دے گا کہ یہ دونوں اکول نہیں ہیں, اور نان کیس سینسٹیو کے کیس میں وہ 0 ریٹرن کرے گا کہ ہاں جی یہ دونوں لوور کیس ہیلو اور اپر کیس ہیلو جب نان کیس سینسٹیو ان کو کمپیرزن کی تو یہ اکول ہیں, کیس سینسٹیو میں یہ اکول نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے بیہیویئر کے چینج کو بھی ہم فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کو جنیرک بنانے کے لیے. یہاں پہ ٹائپ کا ڈفرنس نہیں ہے, یہاں پہ جو ٹائپ دی گئی ہے کریکٹر اسٹرنگس ہیں, ریٹرن ٹائپ بھی انٹ ہے, کہیں پہ ہم نے ٹائپ کو یوز نہیں کیا. یہاں پہ ہم پیرامیٹر کی بیسس کے اوپر فنکشن کا بیہیویئر چینج کروا رہے ہیں. یہ اب اس میں تھوڑی سی اور ایڈیشن دیکھیے. پچھلے کوڈ میں ہم نے دیکھا تھا ہمیں ایک دفعہ فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروانا پڑا تھا ایک پالیسی کے لیے, اور جب ہم نے دوسری پالیسی یوز کرنی تھی تو دوسری دفعہ انسٹینشیٹ کروانا پڑا تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیس سینسٹیو یا کیس انسینسٹیو ایز دی کیس میں بھی دونوں میں سے کسی ایک کیس کو ڈیفالٹ یوز کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا جب کوئی اسپیسیفک ہمیں ضرورت پیش آئے تو تب ہم دوسرا یوز کرنا چاہتے ہیں. سو بجائے اس کے کہ ہم ایک کے کیس میں ہم کہیں کہ پہلے اس کلاس کے لیے اس پالیسی کے لیے اس فنکشن کو انسٹینشیٹ کیا جائے اور پھر دوسری دفعہ دوسرے کو کیا جائے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ میں ایک پالیسی امپلیمنٹڈ ہو, اور جب ہم نان ڈیفالٹ کے کیس میں جائیں تب ہم ایکسپلیسٹلی کہیں کہ اب نان ڈیفالٹ کے کیس کو آپ انسٹینشیٹ کریں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہم ڈیفالٹ آرگومنٹ پاس کرنا چاہ رہے ہیں. سو فنکشن ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو لے سکتا ہے ویسے ہی جیسے کہ ایک فنکشن پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو لے سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ کوڈ ہے. ناؤ ٹیمپلیٹ ٹائپ نیم سی اکول ٹو, یہاں پہ ہم ٹائپ جو نیم سی جو ہے ٹائپ پیرامیٹر جو ہے اس کو ڈیفالٹ ویلیو دے رہے ہیں, اور وہ ڈیفالٹ ویلیو ہے کیس سین کمپیئر. کہ اگر یوزر جو ہے وہ کوئی ٹائپ نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کمپیئر کا میتھڈ جو ہے وہ اس پالیسی کو یوز کرے گا, کیس سینسٹیوٹی کمپیئر یوز کرے گا. باقی کوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے. سو اگر یوزر فنکشن کمپیئر کو جب یوز کرتا ہے وہ کوئی کلاس نہیں دیتا تو بائی ڈیفالٹ کیس سینسٹیو کمپیئر والی کلاس یوز ہوگی کریکٹر کمپیرزن کے لیے, اور یہ کوڈ میں اتنا فرق آیا ہے. تیسری لائن دیکھیے, I is equal to compare xy. اب فنکشن ٹیمپلیٹ کمپیئر کو ہم ایز اے نارمل فنکشن یوز کر رہے ہیں, اسے دو پیرامیٹر کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے یا کریکٹر اسٹرنگ ٹائپ کے دے رہے ہیں. اب انڈیویجل کریکٹر کمپیرزن کس بیسس کے اوپر ہونی ہے؟ وہ جو ڈیفالٹ پیرامیٹر ہم نے دیا ہوا ہے سی از اکول ٹو کیس سین کمپیئر کلاس, وہ بائی ڈیفالٹ یوز ہو رہی ہے اور وہ ہم یوز کرتے رہیں گے. جب ہمیں نان کیس سینسٹیو بیہیویئر چاہیے
اس وقت ہم اگلی لائن یوز کریں گے جے از اکول ٹو کمپیئر نان کیس سین کمپیئر، کہ اب نان کیس سینسٹیو کمپیئر کی کلاس یوز کریں تاکہ دو کریکٹر کو ہم کیس انسینسٹیوٹی کی بیسس کے اوپر کمپیئر کر سکیں. سو یہ دو ایگزامپل جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھیں کہ ہم کیسے ٹائپ جو پیرامیٹرس ہیں، ٹیمپلیٹ کے ٹائپ پیرامیٹرس ہیں، ان کو یوز کر سکتے ہیں بیہیویئر چینج کرنے کے لیے. فنکشن ٹیمپلیٹ کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے، فنکشن ٹیمپلیٹ کا ٹائپ چینج کرنے کے لیے نہیں، فنکشن ٹیمپلیٹ کا بیہیویئر. اور اس کیس میں یا جنیریکلی اسپیکنگ بھی یہ جو کلاس یہ جو ٹیمپلیٹ پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں یہ ڈیفالٹ ویلیو لے سکتے ہیں اسی طرح جیسے کہ فنکشن کے پیرامیٹر ڈیفالٹ ویلیو لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. آج بھی ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ پہ ہی کافی ساری بات کی. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ فنکشن ٹیمپلیٹ جو ہے مور دین ون پیرامیٹر لے سکتا ہے، اس کی ایگزامپل دیکھی. پھر ہم نے ڈفرنس دیکھا کہ فنکشن اوور لوڈنگ ورسز فنکشن ٹیمپلیٹ. فنکشن اوور لوڈنگ وہاں پہ یوز کرنی چاہیے جہاں پہ بیہیویئر میں سملیرٹی ہو، فنکشن ٹیمپلیٹ وہاں پہ یوز کرنے چاہیے جہاں پہ بیہیویئر آئیڈینٹیکل ہے. اور لاسٹلی ہم نے پالیسی بیسڈ پروگرامنگ دیکھا کہ فنکشن ٹیمپلیٹ یا فنکشن ٹیمپلیٹ میں جو ٹائپ کا پیرامیٹر ہے اب ہم اسے یوز کر رہے ہیں کوڈ کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ نہیں بنانا، ہم نے کوڈ کے بیہیویئر کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. دس از کالڈ پالیسی بیسڈ پروگرامنگ. جی اس کو نام ایسا ہی دیا گیا ہے. بعض ہو سکتا ہے کتابیں ڈفرینٹ نام دے رہی ہوں، لیکن جنرلی اسپیکنگ اسے پالیسی بیسڈ پروگرامنگ ہی دیا جاتا ہے کہ اگر ایک ٹائپ دیں تو فنکشن کا بیہیویئر یہ والا ہو جائے، اور اگر آپ دوسری ٹائپ دیں تو فنکشن کا بیہیویئر کچھ اور ہو جائے، اور اگر آپ تیسری ٹائپ دیں تو فنکشن کا بیہیویئر کچھ اور ہو جائے. اور وہ ہم نے دیکھا کیسے کر رہے ہیں. فنکشن بیہیویئر کو انکوڈ کرتے ہیں، تو ہم نے ان فنکشنز کو بیہیویئر کو کلاس میں انکوڈ کر دیا، کلاس میں ریپ کر دیا، اور یہ کلاس جو ہے اب ایز اے ٹائپ پیرامیٹر ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ کو پاس کر دی. فنکشن کی باڈی میں، فنکشن ٹیمپلیٹ کی باڈی میں اس کلاس کا ایک اسٹیٹک میتھڈ یوز ہو رہا ہے. سو اب جون سے بھی کلاس پاس ہوئی ہے اس کا اسٹیٹک میتھڈ یوز ہو رہا ہے. ایک کلاس میں وہی اسٹیٹک میتھڈ کچھ اور بیہیویئر دے رہا ہے، دوسری کلاس میں وہی اسٹیٹک میتھڈ جو ہے وہ کوئی اور بیہیویئر دے رہا ہے. سو ٹائپ بیسڈ بیہیویئر چینجز بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں C++ کے ٹیمپلیٹ کے میتھڈ سے، ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہوئے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.